بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، پارہ 25 سورہ الشورى رکوع 2 آیات نمبر 10 تا 12۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اس حکم الہی کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاملے میں، جس مسئلے میں، جس کام میں تمہارے درمیان آپس میں کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد کیجیے۔ اصل حکم صرف اور صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور دوسرے آیاتوں میں حکم الہی کے ساتھ، اطاعت الہی کے ساتھ حکم رسول کا بھی ذکر ہے۔ بعض آیاتوں میں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آیا ہے، پھر اُولی الامر بھی آیا ہے، تو یہ فحکمہ الی اللہ اطاعت رسول اور اُولی الامر کے ساتھ متعارض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قول و فعل، وہ حکم الہی کے بغیر ہو نہیں سکتی، وحی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، اولی الامر کے فیصلے قرآن و سنت کے موافق مطابق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تو بذریعہ وحی اور فقہاء کرام اور اولی الامر کے جو فیصلوں کا دار و مدار ہے وہ اجتہاد پر ہوتی ہے، لہذا اہل علم فرماتے ہیں کہ عام آدمی جو قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ایسے شخص کے حق میں کسی عالم دین، جید عالم دین یا جید مفتی کی جو قول ہے، فتویٰ ہے، وہی حکم شرعی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ مسائل اور تنازعات کا جو حل مکالمہ، مباحثہ، اور پھر اس مکالمے میں، مباحثے میں استدلال ہوتی ہے، قرآن و سنت سے ہوتی ہے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت، دیگر احکام الہیہ جو ہے اس کا اثبات قرآن و حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پورے عالم انسانیت پر اللہ کی ربوبیت ثابت کرنی ہے، اللہ کی الوہیت ثابت کرنی ہے، اور انسانیت سے الوہیت اور ربوبیت کی نفی کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین صرف ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، ہمارا الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی معبود مسجود مقصود نہیں ہے، اللہ پر ہی توکل کرے، اللہ ہی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 11 میں فرمایا فاطر السماوات والارض، مضمون توحید کو ایک قسم مؤکد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، پورے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، پورے عالم انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنس کے جوڑے بنائے ہیں، اس طرح مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور اس جوڑوں سے تمہارا نسل ہی چلاتا رہتا ہے۔ اور اللہ کی لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایسا کامل و مکمل ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ مثل ہے، نہ مثیل ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے، بلکہ اللہ کے مثل بھی نہیں ہے۔ وہ سمیع العلیم، اللہ رب العالمین ہر ذی روح کے ہر بات سنتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کے ہر حرکت کو دیکھتا ہے، اور جبکہ اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ اگر کسی غیر کے یہ صفات نہیں ہے اور ہو نہیں سکتی، اللہ کے بغیر سب کی بصارت اور سماعت وہ محدود ہے، اللہ کی سماعت، اللہ جو سمیع ہے، بصیر ہے، لا محدود ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سمع بصر کے مقابلے میں اللہ کے بغیر کے سمع اور بصر جو ہے وہ کالعدم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اختیار کی کنجیاں میرے رب کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، تمام تصرفات اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہیں، تصرفات کا کامل و مکمل اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے تصرفات میں سے ایک تصرف یہ ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے زیادہ روزی رزق دیتا ہے اور جس پر چاہے روزی رزق کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت یہ ہے کہ انہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مصلحت کے مطابق ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کا تقاضا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، عبادت کا لائق اور فائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، من شیء کسی چیز میں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ کیا میں نے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، جعل لکم، اس نے بنا دیے تمہارے لیے، من انفسکم، تم میں سے، جنس میں سے، تمہارے جنس کے جوڑے بنائے ہیں، ازواجن، جوڑے، ومن الانعام، اور چوپائیوں میں سے، ازواجن، بھی جوڑے بنائے ہیں، یزرعوکم فیہ، وہ پلاتا ہے تمہیں اس میں، لیس کمثلہ، اللہ کی کوئی مثل نہیں، شیء، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لہو مقالید السماوات، اللہ ہی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں کی، والارض، زمین کی، یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے روزی، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین طیبین طاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔